کہ ڈبل چولہا جو ہے 5 جون کو ہمارے ساتھ گورنمنٹ ہوا ہے وفاق سے، 1.5 ماہ میں وہ پیمنٹ کرنے تھے، لیکن 1.5 ماہ کے بجائے تقریباً یہ 2-3 ماہ گزر چکے، ابھی تک وہ پیمنٹ کرنے نہیں آ رہے۔ اب جب ہم ان کے عمل درآمد کی طرف آئے تو ہمارے ضلعی انتظامیہ لئی تو لاللہ سے کام کرنا شروع کر دیا۔ ضلعی انتظامیہ جو ہے معاہدے سے ہٹ کر کچھ تیوہار لا رہی ہے، تو وہ تیوہار ہم قطعاً نہیں مانتے۔ اگر یہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر ہم تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سوچ میں تو آپ ایک ایسے مشکل ٹائم پہ پہنچے تھے جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، تو وہاں پہ کیا دیکھا کہ ان کے ساتھ واقعتاً تاجروں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں، تاجر ایسے ہی شور شرابہ کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا وہاں شیل پڑے ہوئے اور خول پڑے ہوئے، اور جس دیوار سے فائرنگ کی تھی وہ دیوار بھی ہمیں دکھائی گئی۔ وکلا کے جو ڈیمانڈز ہیں یہ اصل میں عوامی ڈیمانڈز ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج پھر ہمارے ساتھ ایک بار پھر جو ہے ہمارے مولانا حضرت اللہ صاحب ہمارے مہمان بنے ہیں، اور ہم انہی سے گفتگو کریں گے، چونکہ گلگت بلتستان کے حالات ان دنوں ایک تو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، دوسری جانب جو ہے دھرنوں کا موسم ہے، کہیں پہ پولیس دھرنا دے رہی ہے، کہیں پہ تاجروں کا دھرنا، اور وکلا کی تحریک جو ہے وہ بھی دھرنے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو اور مولانا حضرت اللہ صاحب نے چونکہ ان تمام چیزوں کا وزٹ بھی کیا، کافی چیزیں ہو گئی، ہم انہی سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیسے لگا، کیونکہ جب آپ نے دھرنا دیا تھا دیامر میں تو آپ کے پاس بھی بڑے لوگ گلگت بلتستان سے اظہار یکجہتی کے لیے، ہمدردی کے لیے آپ کے پاس بھی آئے تھے۔ آج آپ دیامر کے علماء کو لے کر ہر جگہ میں جا رہے ہیں، لوگوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، کیا رسپانس پایا لوگوں کا؟ الحمدللہ جی بی کی تاریخ میں پہلی دفعہ اجتماعی حقوق کے لیے لوگوں کا ایک جوش اور جذبہ ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ ہم آگے سست بارڈر تک چلے گئے، وکلا کی دھرنے میں بھی ہم نے حاضری دی، تو الحمدللہ لوگ بڑے سنجیدگی کے ساتھ اجتماعی حقوق کے لیے کھل کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہوئے۔ ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے کافی عرصے سے ہمیں طلب تھی اور شوق تھا کہ ہم ان کے پاس ان کی خیریت دریافت کرنے آئے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے، لیکن دریافت میں سیلاب کا وہ سیزن شروع ہوا، سیلاب ہوئی، کافی حد تک نقصانات ہوئے، اور بارش کی وجہ سے روڈ بھی بلاک ہوا تو ہم نہیں آ سکے۔ تو کل پرسوں میں اپنے علماء کرام کو بھی لے کر ہم سست بارڈر تک چلے گئے، اور ہم نے وہاں ان کے جو ڈیمانڈز تھے ان کو بھی دیکھا، ان کی جذبات کو بھی دیکھے، وہ سب قابل تعریف تھے۔ ماشاءاللہ سوچ میں تو آپ ایک ایسے مشکل ٹائم پہ پہنچے تھے جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، تو وہاں پہ کیا دیکھا کہ ان کے ساتھ واقعتاً تاجروں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں، تاجر ایسے ہی شور شرابہ کر رہے ہیں؟ جب ہمیں وہاں خبر پہنچی کہ سس کے تاجروں پر کریک ڈاؤن ہوا، لیکن ہم وہاں گئے اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا وہاں شیل پڑے ہوئے اور خول پڑے ہوئے، اور جس دیوار سے فائرنگ کی تھی وہ دیوار بھی ہمیں دکھائی گئی۔ شکر ہے، ہم نے بھی شکر کیا الحمدللہ کہ اس حالات کو جو وہ بیان کر رہے تھے اس کو دیکھ کر میرے خیال میں کئی لاشیں گر جاتی، لیکن اللہ نے جانی بہت نقصان بڑے نہیں جانی ہوا، نقصان، اللہ الحمد نے بہت بڑے نقصان سے بھی بچایا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہاں کے نوجوان اشتعال میں آتے، اور وہاں ساری ایک حساس آفیسز تھے تو کسی آفس کو نقصان پہنچاتے، لیکن وہاں کے دھرنے کے شرکا نے بڑے حکمت، حلم، صبر اور تدبر کے ساتھ نوجوانوں کو بھی ڈیل کیا، اور ان کے گولیاں بھی انہوں نے سہ لی، مولانا لیکن صاحب اللہ نے وکلا سے آپ کو پتہ ہے کہ وکلا تحریک جو ہے وہ یقیناً گلگت بلتستان کے عوام کا مسئلہ ہے، ہزاروں کیسز پینڈنگ ہے، ایک عرصے سے ججز اپائنٹ نہیں ہو رہے، وکلا کے بھی کچھ ڈیمانڈس ہے، آپ کی ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی، کیا سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، کیا کس طریقے سے یہ حل ہونا چاہیے؟ یہ وکلا کے جو ڈیمانڈس ہیں یہ اصل میں عوامی ڈیمانڈس ہیں، عوام کے ہی ڈیمانڈس ہیں کہ کوئی منصفانہ جج عدالتی نظام ہو، جج کا تعین ہونا، سپریم کورٹ کا کے جج کا، یہ تقریباً آج سے 3 ماہ پہلے، یہ 9 ماہ ان کا دھرنے کا ہوا ہے، لیکن احتجاج کا سلسلہ احتجاج جب کا سے بالکل شروع کیا ہے 3 ماہ پہلے ان کا جو مطالبات تھا، جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ مجھے ملا تھا۔ میں نے اس وقت مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ سر دیکھیں یہ ایک جائز مطالبہ ہے کہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کا جب آرڈر بھی ہو چکا ہے تو جج کا تعین ہونا چاہے، اور وکلا کے لیے جو مراعات آپ اسلام آباد میں دے رہے ہیں، پنڈی میں دے رہے ہیں، وہ وکلا کے لیے وہاں بھی دے جائیں، جیسے ان کے پلاٹس کے ہیں، اور دوسرے وکلا کے لیے وہاں خصوصی طور پر جو پیکیجز ہیں یہ ساری ان کو بھی ملنی بالکل، چاہیے، ہاں ان کا اور ان کے پروٹیکشن جو ایکٹ ہے، ہاں دوسری چیزیں جی ہیں جی جو بھی 6 7 8 ان کے میرے خیال میں پوائنٹس ہیں، تو یہ سارے جائز اور آئینی حقوق ہیں، وہ دینی چاہیے۔ چونکہ
مولانا صاحب یہ جو چونکہ آپ کا وہاں پہ دیامر میں بھی ایک بڑا ایشو تھا ڈیم کے حوالے سے، وہ کسی پروگرام میں شاید میرے ذہن میں نہیں آیا، پہلے جو ایک پروگرام میں ہم نے کہیں پہ ڈسکس کرنا تھا، تو یہ بتایا کہ یہ جو ہے اپنا جو ڈیم والا جو ایشو ہے، اس میں جو مسنگ چولہا اور ڈبل چولہے کا ایشو تھا، وہاں کے لوگوں کا بہت بڑا ایشو تھا، کافی عرصے سے اس کے اوپر کمیٹیاں بنتی تھی، پھر مطلب وہ جا کے واپس ہو جاتا تھا، یہ جو آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کیا اس کے اندر یہ چیزیں کلیئر ہو گئی، مسنگ چولہا اور جو ڈبل چولہے والا؟ جی جی، یہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈس کا پہلا اور کا سبب بنا دھرنے کا یہ وہی پوائنٹس ہیں، یہ دو، ڈبل چولہا اور مسنگ چولہا۔ ڈبل چولہا میں تو بہت ساری زیادتیاں کی گئی تھی، اس کے پس منظر کی طرف میں نہیں جاتا، لیکن البتہ ڈبل چولہا یہ تھا کہ دو بھائی ساتھ رہتے ہیں، ایک بھائی کا بالکل کہیں نام نہیں لکھا، اس کو محروم کر کے دوسرے بھائی کے نام پر 2 چیکس ایشو کیے، اور بعد میں کہا گیا کہ اس کے نام ڈبل آیا ہے، اس وجہ سے ایک بھائی کو کہیں ایک بیٹے کو کہیں اس کے بیوی کو محروم کر کے اس کے 2 مکان تھے تو ایک مکان کسی اور کے نام پر رکھا گیا اور ایک کو لکھا ہی نہیں گیا، تو یہ ایک ایشو تھا۔ تو ہمارا معاہدہ ہوا ان کے ساتھ کہ ڈبل چولہا جو ہے 5 جون کو ہمارے ساتھ گورنمنٹ ہوا ہے وفاق سے، 1.5 ماہ میں وہ پیمنٹ کرنے تھے، لیکن 1.5 ماہ کے بجائے تقریباً یہ 2-3 ماہ گزر چکے، ابھی تک وہ پیمنٹ کرنے نہیں آ رہے، تو ہمیں بھی انتظار تھا کہ کیبنٹ سے یہ ہمارا معاہدہ جب پاس ہوتا ہے تو ہم ان کو مسنگ چولہا والا بھی تھا، اس پر عمل درآمد کرائیں مسنگ گے۔ چولہا کا جی بھی؟ جی سر، میں بتا رہا ہوں، تو 1.5 ماہ میں اس نے پاس ہونا تھا۔ اب جب ہم ان کے عمل درآمد کی طرف آئے تو ہمارے ضلعی انتظامیہ لئی تو لال سے کام کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ویریفیکیشن کر کے ڈبل چولہا وارث کو منتقل کیا جائے گا۔ اب ویریفیکیشن یہ ہے کہ آیا وہ چولہا تھا یا نہیں تھا، اس کا گھر تھا یا نہیں تھا، مکان تھا یا نہیں تھا، یہ فرد تھا یا نہیں تھا، مصنوعی بنایا گیا، اس کی ویریفیکیشن ہوگی۔ اب وہ اپنی ایف آر سی لائے گا اور کسی وارث کو منتقل کرے گا، لیکن اب ضلعی انتظامیہ جو ہے معاہدے سے ہٹ کر کچھ تیوہارز لا رہی ہے، تو وہ تیوہارز ہم قطعاً نہیں مانتے۔ ہم نے انہیں آگاہ بھی کیا تھا، یہ جمعے کا دن ہم نے انہیں دیا تھا کہ جمعے تک آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، انہوں نے کہا پھر 2 دن مانگ لیے، تو ہم نے کہا چلو 2-4 دن آپ کو اور بھی دیتے ہیں، لیکن اس مسئلے کو حل کریں۔ آج ہم نے سی ایم صاحب سے بھی بات کی اس حوالے سے، اگر یہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر ہم تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات مسنگ چولہا مسنگ کے، چولہا جہاں تک مسنگ چولہے کی بات ہے، مسنگ چولہا جو ہے یہ جتنے چولہے جات سے یہ تقریباً 798 چولہے ایک تھے، 1200 کی ایک لسٹ شارٹ ہوئی تھی، اس کے بعد یہاں سے ہمیں خبر آئی کہ ان چولہوں کو کاٹا گیا ہے، ہم نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا، تو مسنگ چولہا جو 2007 کے تھے تو ہمارے احتجاج کے بعد 2007 کے بجائے اب 2015 پر آئے، یعنی 2007 کے جو چولہے جات تھے 2015 میں جس نے چیک لیا ہے، جس کا بھی مکان تھا، جس کا بھی اسٹرکچر تھا، وہ بھی چولہا کا مستحق قرار دے دیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب اس میں یہ ہے کہ 798 بھی ہیں، 1200 بھی ہیں، اور وہ ویریفیکیشن کر کے ورثاء کو اور اس کے بعد 2015 کے چولہے جات سے وہ انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ 1-2 شرائط وہاں انہوں نے ظاہر کیے جس کی وجہ سے عوام میں تشویش پائی جاتی ہے کہ مسنگ چولہا یا ڈبل چولہا جو بھی ہے اس میں ایک شادی کا پوائنٹ انہوں نے زیادہ کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو چولہا پیکیج ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ اس آدمی کو ملے گا کہ جو شادی شدہ ہو۔ تو ہم نے کہا بھائی یہاں ہمارے علاقے میں شادی درج ہی نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں نکاح نامہ نہیں بنایا جاتا ہے، میں نے تو وہاں منسٹر صاحب سے کہا کہ دیکھیں ہمارے یہاں نہ زمین انتقال ہوتا ہے رجسٹر ہوتی ہے، نہ شادی رجسٹر ہوتی ہے، نہ مکان رجسٹر ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا چلو جو کچھ شادی شدہ ہیں ان کو بھی پیمنٹ کیا جائے گا، البتہ اگر کوئی مستحق پھر بھی رہ جاتا ہے تو اس کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی بنا کر اس پر بھی ہم غور کریں گے کہ یہ واقعی جینن ہے کہ نہیں۔ سر آپ نے حقوق دو ڈیم بناؤ کے نام سے جو تحریک کی وہ تقریباً کامیابی کے ساتھ ماشاءاللہ ہو گئی، چونکہ آپ کو بڑا اچھا رسپانس ملا مختلف سائٹ پہ، جس وقت پہ آپ نے احتجاج کیا جی بی سے، آپ گلگت بلتستان بھی گھومے۔ گلگت بلتستان کا آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایشوز ہے، کبھی پولیس کا ایشوز آتا ہے، آپ والی بات ہے، آج آپ کی تقریر سن رہا تھا میں، وہ کہیں پہ جو ہے وکلا کا آتا ہے، تاجروں کا آتا ہے، تو کیا آپ نے جیسے دیامر کے علماء کو اکٹھے کیا، گلگت بلتستان کے علماء کو، اچھے لوگوں کو جمع کر کے گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے کوئی تحریک موومنٹ شروع کرنے کا کوئی ارادہ ہے، کوئی مشاورت کسی سے کریں گے آپ؟ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ گلگت بلتستان کے باسیوں کے لیے اجتماعی حقوق کے لیے اجتماعیت ضروری ہے۔ جب تک ہم اجتماعی حقوق کے لیے متحد نہیں ہوں گے تو ہم اپنے اجتماعی حقوق جیسے پہلے ہم کھو چکے ہیں اب بھی کھو دیں گے۔
اب ضرورت ہے کہ ہم اجتماعیت پہ آئیں اور اجتماعی حقوق کی بات کریں، اجتماعیت کی ذاتی انفرادی چیزوں سے نکل کر اب اجتماعی حقوق کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر متحد ہو کر عوام کو ملا کر ہم نے قدم بڑھانا ہے، چاہے وکلاء کے حقوق ہوں، چاہے تاجر برادری کے حقوق ہوں، چاہے پولیس کے حقوق ہوں، چاہے ماسٹر حضرات کے حقوق ہوں، ان کے لیے سب نے قربانی دینی ہوئی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ چونکہ دیامر میں خاص کر داریل کے علماء نے درمیان میں ایک کمیٹی بنائی، الیکشن کے ابھی ہونے والے ہیں، تو کمیٹی بنا کے کافی چیزیں ہو کے انہوں نے کہا یار ہمارے پولیٹیشینس ہمارے کام نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے نمائندے کو لاتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب، مولانا عبدالکریم صاحب کا میں جی نے جی یہی پہ انٹرویو بھی کیا تھا، اس کو سامنے لے کر آئے۔ چلاس کے علماء کا کوئی اس طرح کا پلان تو نہیں ہے؟ نہیں، فی الحال ہمارے چلاس میں کوئی اس طرح کا پلان نہیں ہے، البتہ جو ہے دارل کے علماء کرام نے اور وہاں کے لوگوں نے اس طرح کی ایک کمیٹی بنا کر متحدہ علماء کونسل کے کونسل نام کے نام سے سے، یس۔ مولانا عبدالکریم صاحب کو منتخب کیا ہے۔ چلاس میں فی الحال کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ناظرین، مولانا حضرت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے نصیحت بھی کی۔ یقیناً اجتماعی جو ہمارے معاملات ہے، ایشوز ہے، اس کے معاملے میں قوم کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔